رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذنه ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلی علی محمد. معزز سامعین، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس گھرانے میں سے قرار دیا کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کی محبت ہمارے وجود سے پہلے رکھی تھی. اور محبان امام آرگنائزیشن کی جانب سے منعقد کردہ یہ 5 روزہ مجالس، تو پروردگار عالم سے دعا یہ ہے کہ پروردگار ان مجالس کے صدقے میں تو ہمیں حقیقی محب امام بنا دے. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر اللہ صلی علی محمد. اچھا، اب یہ بات یہ ہے کہ میں پہلے ہی آپ سے التماس کر دوں کہ دیکھیے، اگر میں آپ سے کہوں میرے بزرگان جو سامنے بیٹھے ہوئے، اگر یہ جسارت نہ ہو تو دست ادب جوڑ کے میں آپ لوگوں کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں. چونکہ جب بزرگان بیٹھے ہوتے تو ادب کا ایک تقاضا ہے. ہمارے ائمہ علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں ایک تقاضا سکھایا کہ کس انداز سے گفتگو کرنی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر کہیں پر الفاظ کی ادائیگی صحیح نہ ہو، آپ کی جگہ تم نکل جائے، تو آپ لوگ برا نہیں مانیے گا. دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی آپ کسی شخص کو سنتے ہیں تو کبھی بھی آپ اس کی ایک مجلس سے اس کا اندازہ مت لگائیں. آپ مکمل خمسے کے بعد ایک نوعیت آپ کے سامنے ابھر کے سامنے آئے گی. ایک یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ دیکھیے، اگر کوئی بھی بات میں اس ممبر سے پڑھوں، کیونکہ معاشرے کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی بات میں اگر اس ممبر سے پڑھوں تو جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے کہا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن اور اس کی صفائی میں ہی دے سکتا ہوں. آپ کسی اور کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ میری بات کی صفائی آپ کو
شاید ہو سکتا ہے کہ نہ دے سکیں. لہٰذا کوئی بھی سوال ہو آپ کا میری مجلس کے بعد، میں حاضر خدمت ہوں، آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں. تو بس اس چیز کو یاد رکھیے کہ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ انا انزلنا، جسے سورہ قدر کہتے ہیں، اس کی تلاوت کی ہے. اس سورہ کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں. انشاءاللہ ہر مجلس کے اندر ایک ایک موضوع آئے گا. آج کی مجلس کی حد تک جو آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں، خصوصاً جو میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، انتہائی توجہ آپ کی مطلوب ہے. ایک لفظ ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ممبر سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر شاید کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہوتی ہوگی کہ جس کے اندر اس لفظ کی اگرچہ کہ مفہوم کے اعتبار سے صحیح تکرار نہ ہوتی ہو. کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی ہوگی. اور وہ لفظ معرفت. اچھا، کبھی لفظ عرفان کے ذریعے سے اس کی تکرار ہو رہی ہوتی ہے، کبھی لفظ معرفت، کبھی امام شناسی، شناسی کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو مختلف الفاظ کے ذریعے سے یہ لفظ ہماری مجلسوں میں آ رہا ہوتا ہے. آج کی گفتگو اس حد تک ہے کہ یہ معرفت ہے کیا چیز. یہ جو لفظ معرفت ہے یہ کیا چیز ہے. میں آپ کی خدمت میں مثالیں کچھ پیش کرتا ہوں. دیکھیے ایک چیز اس کو اور سنیے، یہ ایک اور جملہ بیچ میں آیا. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس الفاظ کا مفہوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور ہوگا، میرے ذہن میں کچھ اور ہوگا، آپ نوجوانوں کے ذہن میں کچھ اور ہوگا، بزرگوں کے ذہن میں کچھ اور ہوگا. لفظ ایسا اس کا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. مثال دیتا ہوں آج کی رات کے حساب سے، کل کے دن کے حساب سے. لفظ آزادی، توجہ کیجیے. اب میں جیسے ہی کہوں نا آزادی، تو جو بیگم کا ستایا ہوا ہوگا، توجہ کیجیے گا، صحیح ہے. جو بیچارہ غربت کا ستایا ہوا ہوگا، بزرگ اب ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں، جو بیچارہ غربت کا ستایا ہوا ہوگا اس کے ذہن میں جو ہے وہ آزادی کا مفہوم ہوگا غربت سے آزادی. جس کے پلاٹ پر کسی نے قبضہ کر لیا ہوگا اس کے ذہن کے اندر آزادی کا تصور ہوگا اس شخص سے آزادی کے جس نے میری جائیداد پہ قبضہ کیا ہے. توجہ کیا. تو یہ لفظ ایسا ہے کہ بظاہر بہت حسین ہے، مگر کہیں پر اس کا معنی اچھا ہے، کہیں پر اس کا معنی برا ہے. اب میں اس کا برا معنی بتاتا ہوں. ایک آزادی ہے کہ جو ہمارے یہاں پر آپ کو پاکستان کے اندر نظر آئے. اب میں کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، مگر جب اب بات چل رہی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، میرا جسم میری مرضی، یہ بھی آزادی ہے. توجہ کیجیے گا، صحیح ہے. عورت کہہ رہی ہے میں کون ہوتی ہوں جو شوہر کے تابع رہوں، یہ بھی مفہوم آزادی ہے. مگر اسلام اس کے مفہوم کو اچھا، لفظ ایک ہے مگر ہر سننے والا اپنے اپنے چیزوں کا اپنے اپنے حساب سے مطلب لے کر چلا جائے گا. توجہ کیا آپ نے بات. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے عزاداری، ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال ہے. اب عزاداری جس کو سبیل لگانے میں، پانی پلانے میں لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ عزاداری بس یہی ہے. یہ مشکل یہاں سے شروع ہوئی ہے. جس کو انجمن کے اندر صف ماتم میں کھڑے ہو کے ماتم کرنا بہت پسند ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے عزادار تو صرف میں ہی ہوں، باقی سب فارغ ہیں. مولوی صاحب یہ سمجھیں گے کہ بھائی عزاداری یہ ہے کہ میں درس نصیحت دوں، آپ بیٹھ کے سنیں. توجہ کیا آپ نے. لفظ ایک ہی ہے. اسی طریقے سے ایران کے اندر چلے جائیں، ایران کے اندر عزاداری کا اپنا ایک ماحول ہے، پاکستان کے اندر عزاداری کا اپنا ایک ماحول ہے، عراق کے اندر عزاداری کا اپنا ایک ماحول ہے. اس کو کہتے ہیں، اب بیٹھے ہوئے آکاش صاحب، اسے کہتے ہیں ایک لفظ ہے جو زو معنی ہے، مختلف معنی ہے. آپ کسی بھی چیز کے اوپر فٹ کرنا چاہو گے بالکل صحیح بیٹھے گا. توجہ کیا آپ نے عزیزوں.
اسی طریقے سے یہ جو لفظ معرفت ہے نا، یہ میری اور آپ کی نگاہ میں کچھ بھی ہو، کس چیز کی معرفت؟ متعلق چاہتا ہے. لفظ اپنے معنی کو سمجھانے کے لیے اپنا متعلق چاہتا ہے. جب میں کہوں گا نا معرفت پروردگار تو معرفت کا مطلب کچھ اور ہے. جب میں کہوں گا معرفت امام تو معرفت کا مطلب کچھ اور ہے. جب میں کہوں گا معاشرے کی شناسی تو یہاں پر اس شناسی کا مفہوم کچھ اور. توجہ کیا آپ نے عزیز؟ لہذا سب سے پہلے یہ میرے نوجوان بیٹھے، یہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں یہ صرف لفظ معرفت کی حد تک آپ کو کام نہیں آئے گا. آپ بہت سارے شبہات سے بچیں گے. اب میں مثال پیش کر رہا ہوں جو بچے بیٹھے ہوئے، دیکھیے توجہ کیجیے. بعض اوقات جملے کی ادائیگی سے جملے کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. اب مجھے پتہ ہے آپ کہیں گے مولانا یہ کون سا موضوع لے کے آپ بیٹھ گئے، مگر سمجھیے ہمارے معاشرے کے 90% اختلاف اس چیز کے اوپر ٹکے ہوئے. 90% اختلاف صرف اس چیز کے اوپر ہے. مشہور مثال ہے، آپ نے سن رکھا ہے، کیا ہے؟ روکو مت جانے دو. اب اگر میں اسے یوں پڑھوں روکو مت، روکو، کتنا تضاد ہے، کتنا تضاد ہے. توجہ کیا آپ نے؟ ایک یہ تضاد. اب یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں مثالیں. بعض اوقات الفاظ کے مفہوم سے تضاد پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات جملے کی ادائیگی سے تضاد پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص تعبیر کس انداز سے کر رہا ہے اس کی وجہ سے تضاد پیدا ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا، مثال دیتا ہوں آپ کو اس کی. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، سب کو بلایا تعبیر کے لیے. کہ بھائی میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے جتنے بھی جانور تھے وہ سارے کے سارے میرے کیٹل فارم میں سارے جانور مر چکے، سارے میرے گھوڑے مر چکے، سارے میرے جانور مر چکے، ایک جانور میرا باقی رہ گیا. توجہ کیجیے. کہا کہ بلاؤ ان لوگوں کو کہ جو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں. سب کو بلایا گیا. سب نے خواب کی تعبیر کیا بیان کی؟ سب نے کہا بادشاہ سلامت اس خواب کی تعبیر یہ کہ آپ کے گھر کے سارے افراد مر جائیں گے. بادشاہ نے کہا ان سب کی گردنیں اڑا دو، یہ میرے خواب کی ایسی تعبیر بیان کر رہے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں. کہا جی بیان کریں، آپ کیا خواب کی تعبیر بیان کریں گے؟ کہا آپ کی خواب کی تعبیر یہ، توجہ کرنا، آپ کے خواب کی تعبیر یہ آپ اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ عمر پائیں گے. بات اس نے بھی وہی کی ہے. توجہ کیا؟ بات اس نے بھی وہی کی ہے، مگر اس نے جس انداز سے بات کو پیش کیا. عزیز اگر آپ میری یہ ساری باتیں سمجھ رہے ہیں نا تو یہ جتنے بھی عزاداری کے معاملے کے اندر جو ہماری پرسنلی خلش ہے نا، جو ہمارے آپس کے درمیان خلش ہوئی ہوئی ہے، آپ 90% چیزیں جو ہے وہ ان الفاظ کی ادائیگی کے اوپر مسئلہ ہے. توجہ کیجیے. 90% چیزیں کہ کس طریقے سے ادائیگی ہے، مفہوم کو کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، یا الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں. میں مثال دوں آپ کو. میں آپ کی خدمت میں کہتا رہا ہوں علی رب، کیا کہوں؟ علی. آپ آئے میرے پاس اور آپ نے مجھ سے آنے کے بعد کہا مولانا آپ نے علی کو رب کہہ دیا. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو. کیا علی نے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی؟ اب بتائیے علی رب ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کے اندر لفظ آیا ربانیون. ربانیون پروردگار اسی رب سے نکلا ہے. پروردگار عالم نے کس کو کہا ہے یہ جملہ؟ ربانیون. توجہ کیجیے گا عزیز و ساتھ ہیں، بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں پہلے بتا دوں میں اس عقیدے کا قائل نہیں ہوں، نہ یہ لفظ استعمال کرنے کو درست سمجھتا ہوں. یہ میں بتا دوں آپ کی. ربانیون، ربانیون کس کو کہتے تھے؟ عیسائی کہتے تھے. ربانیون کس کو کہتے تھے؟ وہ لوگ کہ جو علم کی پرورش کرتے تھے معاشرے کے اندر، اس کو کہتے تھے ربانیون. تو میں نے تو اس معنی میں استعمال کیا ہے. آپ فوراً سے مجھے کیا کہیں گے؟ قبلہ اگر 30 سیکنڈ زیادہ لے کے صحیح طریقے سے بیان کر دیتے. اسی کو میں کہہ سکتا تھا نا علی
وہ ذات کے جس کے دروازے سے علم نکلا. توجہ کیجیے. اب اہل بیت کی تعبیر دیکھیے. ایک مرتبہ وہ شخص ہے جو کہہ رہے ہیں رب اور بعد میں نیچے آ کے تعویل کر رہے ہیں. صحیح ہے, توجہ کیجیے گا. جبکہ اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں؟ نزلون عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم فانکم لم تبلغوا حقیقت کنہنا. ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو اور اس کے بعد ہمارے بارے میں جو کہنا ہے کہو, تم ہماری حقیقت تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. توجہ کیجیے. دیکھیے اہل بیت نے کس انداز سے سمجھایا. اب کائنات کے رسول بیٹھے ہوئے, علی کیسے سمجھا رہے ہیں؟ علی کیسے سمجھا رہے ہیں؟ اب معاشرہ دیکھیے کیا ہے. کائنات کے رسول کہہ رہے ہیں یا علی لا یعرف اللہ الا انا وانت. اے علی, اللہ کو میرے اور تیرے علاوہ کسی نے, ولا یعرفک, پھر اپنی بات کی, ولا یعرفنی, اے علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا, الا اللہ وانت, یا اللہ نے پہچانا یا تو نے پہچانا. توجہ کی. تیسری کیا بات کی؟ یا علی لا یعرفک, اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا, الا اللہ وانا, یا اللہ نے پہچانا یا محمد نے پہچانا. تو اب عزیزو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے علی کو مکمل پہچان لیا تو یا تو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. ایک ذرا مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ کی عزیزوں. تو آپ نے دیکھا الفاظ کا اختلاف, مفہوم کا اختلاف, ادائیگی کا اختلاف بات کو کیا کر دیتا ہے؟ ٹھیک بات کو غلط کر دیتا ہے, غلط بات کو بعض اوقات ٹھیک کر دیتا ہے. توجہ کیا آپ نے عزیزوں. اسی طریقے سے یہ جو جملہ ہے نا لفظ معرفت, میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جو لفظ معرفت کے اعتبار سے جو چیزیں بعض اوقات ممبر سے بیان کی جا رہی ہیں, میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں, میں خود ایک ادنا سا شاگرد ہوں. یقین جانیے اس کا معرفت سے اس کا دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لفظ کے ذریعے بعض اوقات ایسی چیزیں بیان کی جا رہی. مولانا معرفت کیا ہے؟ عرفان کیا ہے؟ اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ اچھے سے اچھا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ اردو میں بھی لفظ معرفت ہی استعمال ہوتا ہے, مگر اور آسان کر کے اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, معرفت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ فکر کر رہے ہیں اس کی پہچان کی حقیقت تک پہنچنا, اس کا نام ہے معرفت. توجہ کیا. اب میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہا؟ کائنات کے رسول نے یعرفو, عرفہ کا لفظ استعمال کیا. یا علی لا یعرفک, تجھے پہچان ہی نہیں سکتا, مگر یہ کہ میں اور. اب میں آپ کی خدمت میں سوال کروں, مجھے یہ بتائیے پھر معرفت علی کیا ہے؟ جب کائنات کے رسول کہہ رہے علی تیری حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, تو معرفت علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ ہاں عزیزو یہاں توجہ کی. معرفت علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ آپ علی کو اتنا سمجھنے کی کوشش کریں, اتنا سمجھنے کی کوشش کریں, اتنا سمجھنے کی کوشش کریں, ایک وقت آئے آپ دل کی گہرائی سے کہیں خدا کی قسم علی کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے معرفت علی ابن ابی طالب. مگر یہ دل سے کہیں, لک لکے زبانی نہ ہو فقط. نہیں صاحب علی کی حقیقت تک یہ کیسے پہنچیں گے آپ؟ جب آپ اپنی پوری کوشش کر دیں. توجہ کیجیے عزیزوں, پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی علی ابن ابی طالب کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. میں آتا ہوں اس کے اوپر یہ لفظ معرفت کی کچھ مثالیں بیان کر کے. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. میں پہلے ایک نیچے کی سطح سے بات شروع کر رہا ہوں. میں نے جو سورہ مبارکہ پڑھی آپ کے سامنے, سورہ مبارکہ انا انزلنا, میں چاہ رہا ہوں پہلے آپ کی خدمت میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کروں. دیکھیے اب میں اور آپ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ نماز شب ادا کر سکیں. میں واجب نمازوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں. واجب نماز تو ادا کرنی ہے, مگر یہاں بھی اب ایک جملہ سن لیجئے. علی ابن ابی طالب نے حسین مزاج دیا.
ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص ہوگا نا، وہ آپ کو کہے گا نماز شب پڑھو، نہیں پڑھتے؟ کیسے انسان ہو یار، نماز شب نہیں پڑھتے؟ علی ابن ابی طالب کی عجیب ہی تعلیم ہے. کیا کہا پتہ ہے نہج البلاغہ میں؟ مفہوم ہے، جملے شاید ہو سکتا ہے نہج البلاغہ کے کچھ آگے پیچھے ہو. للقلوب حالات، یہ دل ہے نا، ان کے کچھ حالات ہیں. ادبرت، کبھی کبھار یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ اقبلت، کبھی کبھار یہ آگے بڑھ جاتا ہے یا نہیں ہے؟ کبھی ایسا دل ہو رہا ہوتا ہے کہ گھر والے پریشان ہوتے ہیں، ارے میاں مصلی چھوڑو بھی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اماں کہہ کے تھک جاتی ہے، بھائی نماز کا وقت چلا جائے گا، نماز پڑھ بھی لو. دیکھیں جو فطرت کی گہرائی سے واقف ہو نا، وہ یہ بات کرے گا. ابھی کیا کہہ رہے؟ دلوں کی حالت ہے ادبرت اقبلت، کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی پیچھے. جب یہ آگے بڑھ رہا ہو نا تو مستحبات کو حاصل کر لو. توجہ کیا آپ نے؟ اور جب یہ پیچھے ہٹ رہا ہو نا، واجبات پہ اکتفا کر لو. کیا بات ہے علی ابن، توجہ کیا آپ نے؟ میں آپ سے سوال کروں قبلہ، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، نوجوان بیٹھے، میں آپ سے سوال کروں، مولا یہ بات آپ نے کیا کی؟ آپ تو آئے دنیا میں عبادت کے لیے، ہماری خلقت، آپ کی خلقت تو وہ ہے، آپ کو تو صرف عبادت کرنی نہیں ہے، عبادت کروانی بھی ہے. یہ آپ نے کیا بات کی؟ دل اگر نہیں ہو رہا مولا، آپ کہتے دل کو مناؤ، دل کو بہلاؤ، دل کو بتلاؤ. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ توجہ کیجیے آپ. علی ابن ابی طالب کی لوگوں کو مستحبات کی طرف لے کے جانے کا طریقہ کیا طریقہ ہے؟ حالات ہے ادبرت اکبرت، پیچھے ہٹے تم ہٹ جاؤ، آگے بڑھے تم. مولا یہ آپ نے کیا بات کی؟ توجہ کیجیے علی ابن ابی طالب کا جواب کیا آئے گا. علی ابن ابی طالب، اب یہ میرے الفاظ ہیں مگر نہج البلاغہ میں اس کا مفہوم موجود ہے. علی ابن ابی طالب کے جملے یہ ہیں، دیکھو جس نماز کے لیے تمہارا دل جس سے نیت کو گزرنا ہے وہ نیت ہی نہیں گزر پا رہی، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ بستر پر سو جاؤ. اس لیے کہ پوری عبادت کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ جب وہی ٹھیک نہیں ہو پا رہی، سوائے بدن کو تھکانے کے تم اور کوئی کام توجہ کیا آپ نے؟ لہذا بہتر کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب امام الیقین ہے. کیا کہا نہج البلاغہ میں مفہوم موجود ہے، کیا کہا مولا نے؟ کہ شک کی حالت میں عبادت کرنے سے بہتر ہے انسان یقین کی نیند سو جائے. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہی وجہ ہے میں کہتا ہوں معرفت کا مطلب یہ، آپ جس حد تک آپ کا دل لگ رہا ہے نا، جہاں آپ نے اپنے جسم کو دل کو مجبور کرنے کی کوشش کی نا، استحباب مستحبات کے اوپر، واجبات پہ تو کرنا ہے، مستحبات کے اوپر جہاں آپ نے مجبور کرنے کی کوشش کی نا، یا بچے کو مجبور کرنے کی کوشش کی، وہاں اکتاوٹ آئے گی. اور جہاں پر وہ اکتا گیا نا، اس کے بعد وہ باپ کے سامنے یا باپ کے احترام کی خاطر جا کر وہ کام کر تو لے گا، مگر اس کا اثر بعد میں بہت برا آئے گا، بہت برا آئے گا. یہ وجہ ہے کہ یہ تربیت اولاد کا خود ایک فلسفہ ہے کہ بچے کو مستحبات کے اوپر اتنا مجبور مت کر دو کہ وہ دین سے بیزار ہو جائے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا میرے سر پہ ماں باپ نے جو ہے لوڈ ڈال دیا ہے. توجہ کیا اپنے عزیزوں. لہذا علی ابن ابی طالب کا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرو، کوشش کرو یہ نیت صاف ہو جائے. اور خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اس طریقے کا فلسفہ یہی گھرانہ سمجھا سکتا تھا کہ علی ابن ابی طالب کو کیسی، پروردگار عالم کو کس طرح کی تمہاری عبادت چاہیے. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش پیش. اب جب آپ آئے عبادت کی طرف، لوگوں کو عبادت کی طرف راغب کس طرح سے کرنا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اس کا بھی فلسفہ سمجھایا. ایک عزیزو کلی قاعدہ یاد کریں، کلی قاعدہ دے رہا ہوں.
یعنی آپ کسی بھی مرجع کے دفتر سے استفتاء کروا لیں، آپ کو اس کے علاوہ جواب نہیں آئے گا۔ ایک ایسا قاعدہ پیش کر رہا ہوں، توجہ ہے، آپ سب میرے ساتھ ہیں عزیزوں؟ ایک مل کر ذرا درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ مولانا نماز شب پڑھنی ہے، کیا کریں؟ بہت آسان ہے، پہلی رکعت میں کھڑے ہوں، الحمد پڑھیں، قل اعوذ برب الناس، 2 رکعت شفع، 1 رکعت نماز وتر، الحمد پڑھیں، قل اعوذ برب الناس، رکوع 2 سجدے، کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت الحمد پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق۔ شفع کے اندر قنوت نہیں ہے، رکوع سجدہ سلام ختم، نماز شفع ختم، تسبیح پڑھی، مولانا نماز وتر پڑھنی ہے، 11 رکعت سے چھوڑیں، 3 رکعت سے شروع کریں، مولانا نماز وتر پڑھنی ہے 1 رکعت، کیسے؟ الحمد، قل هو اللہ احد، مولانا اور کیا کرنا ہے؟ مولانا وہ رکوع میں 40 مومنین کے نام لینے، آپ کہتے ہیں اللہم اغفر للمومنین والمومنات، پروردگار جتنے بھی ہیں سب کو معاف کر، 40 کی بات کیوں کروں؟ جو آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، قریبی ہیں، 1 آدھ 2 کے نام لے لیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد مولانا کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اگر اور کچھ پڑھ سکتے استغفار پڑھ لیں، ھذا مقام العائذ بک من النار 7 مرتبہ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے چھوڑ دیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، رکوع 2 سجدے، تشہد، سلام، تسبیح، بات ختم۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عجل فرجہم والعن اعداءہم۔ لائٹ آئے گی یا میں مجلس جاری رکھوں؟ ٹھیک ہے، ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہ عزیز و توجہ ساتھ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو 2 رکعت 3 رکعت میں نے آپ کو بتائی، یہ 3 منٹ سے زیادہ کا کام، 3 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے، صحیح ہے، 3 منٹ سے زیادہ کا کام۔ مگر آپ ذرا یہ دیکھیے، یہ اس کا ظاہری عمل ہے، معرفت، یہ کیا ہے؟ اس کا ظاہری عمل ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 3 رکعت پڑھنی ہے۔ نماز شب کی یہ معرفت نہیں ہے، یہ نماز شب ہے۔ نماز شب کی معرفت کیا ہے؟ نماز شب کی معرفت وہ ہے کہ جسے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عزیزوں، مختلف روایتیں میں جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 3 منٹ تمہارے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ توجہ کیجیے، الصلاۃ اللیل تبیض الوجہ۔ میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے نا، خوبصورت دکھنا پسند ہے نا، کہ میں خوبصورت دکھوں، مولا کہہ رہے ہیں تمہیں کوئی کریم وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ میرے جو دوست بیٹھے ہیں، الصلاۃ اللیل تبیض الوجہ، نماز شب تمہارے چہرے کو نورانی کر دے گی۔ توجہ کریں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ صلاۃ اللیل، یہ نماز شب کیا کرے گی؟ تزیل الغم، غم پسند نہیں ہے نا، غم ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، مولا کہہ رہے ہیں یہ جو نماز شب ہے نا، یہ تمہارے غم کو ختم کر دے گی، زائل کر دے گی۔ توجہ کی، 3 منٹ ہے، اب آپ دیکھتے جائیے کیا کیا چیز ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک مقام کے اوپر، صلاۃ اللیل، مولا امیر فرما رہے ہیں، یہ مولا امیر کی جملے، الصلاۃ اللیل مصححۃ للبدن۔ توجہ، پوری توجہ رکھیں عزیزو ساتھ۔ بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، کتنی منٹ لگے گی؟ نوجوان میرے ساتھ ساتھ ہیں آپ لوگ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، اپوائنٹمنٹ لیا، فون کیا، 1 منٹ، میرے ساتھ ساتھ گنیے گا، 1 منٹ۔ وہاں سے گئے ڈاکٹر کے پاس، 10 منٹ لگا لیں، کتنی منٹ ہو گئے؟ 11 منٹ، گنتے جائیے۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہاں پر پتہ چلا ابھی ڈاکٹر صاحب آئے نہیں ہیں، انتظار کیجیے، 5 منٹ کا انتظار لگا لیں، کتنی منٹ؟ 16 منٹ۔ ساتھ رہیے گا، ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد۔
عزیزوں چند منٹ کی ظلمت ہے نا ہمیں بے چین کرتی ہے. ہم کس چیز کے دار و مدار پہ قبر کی تیاری کر رہے ہیں جبکہ سب بیٹھے ہوئے مگر میں بے چین ہو رہا تھا. چند منٹ کی ظلمت تھی, میں بے چین ہو رہا تھا. کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, پتہ نہیں ہے بات بھی کر رہا ہوں ایسا تو نہیں ہے لائٹ بند ہوئی پیچھے سے سب چلے گئے, جب لائٹ کھلی تو پتہ چلا مولانا اکیلے پڑھ رہے. یہ چند منٹ کی ظلمت ہے اور مجھے پتہ ہے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کس بنا کے اوپر قبر میں جا رہے ہیں, توجہ کیجیے. اب آپ 16 منٹ ہو گئے, 16 منٹ تک ہم پہنچ چکے تھے. ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے چیک اپ کیا, 10 منٹ لگائیں گے, 26 منٹ ہو گئے. واپس آپ گھر پہ آئے, ٹوٹل ملا کے 30 منٹ کا پیکیج لگا رہے ہیں. اتفاق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ 30 منٹ کا اتفاق کر رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں صلاۃ اللیل مصححۃ للبدن, نماز شب تمہارے بدن کو ٹھیک رکھتی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, اچھا ضروری تھوڑی ہے کہ ہم اٹھ کے پڑھیں, پڑھ کے سو جائیں. 3 رکعت. دیکھیں اہل بیت کس طرح سے لا رہے دین کی طرف. صلاۃ اللیل مصححۃ للبدن. اب سنیں جملہ, صلاۃ اللیل تمسک باخلاق النبیین. جو شخص نماز شب پڑھتا ہوگا اس کے اندر تمہیں انبیاء کا اخلاق نظر آئے گا. صلاۃ اللیل تعرض لرحمت اللہ. دعائے کمیل پڑھتے ہیں, اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا واسطہ دیکھ کر جو ہر چیز پر چھائی, یعنی دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ رحمت پروردگار. اگر یہ کسی کے پاس آ جائے اسے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. امام فرما رہے صلاۃ اللیل تعرض لرحمت اللہ. صلاۃ اللیل ایسی ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, اللہ کی رحمت تمہیں ڈھونڈے گی. توجہ کیا آپ نے؟ توجہ ہے. پھر اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ صرف یہ بھی نہیں, صلاۃ اللیل. مسئلہ ہے نا, بعض دوست احباب میرے بیٹھے ہوں گے, کوئی دکان والا ہوگا, کسی کو جا کے دکان کھولنی ہے, صبح کتنے گاہک آئیں گے نہیں آئیں گے, پریشانی ہے. دکان پہ بیٹھے ہوئے پریشانی ہے. سنیں چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں, صلاۃ اللیل تجلب الرزق. اگر نماز شب پڑھو گے تمہیں رزق ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا, رزق تمہارے گھر چل کر آئے گا. یہ ہے اہل بیت. میں تو کہہ رہا ہوں میں نماز شب کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں, اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہوں. اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں نماز شب کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا. توجہ کیا آپ نے؟ کتنی چھوٹی سی چیز ہے. 3 منٹ سے شروع کریں. آج شب نیت کریں. کتنی آسان, میں نے آپ کو طریقہ بتایا. الحمد, قل اعوذ برب الناس, دوسری رکعت میں الحمد, قل اعوذ برب الفلق, تشہد, سلام, ختم, نماز ہو گئی. بس 2 رکعت کے اندر قنوت نہیں ہے. تیسری 1 رکعت پڑھنی ہے الحمد, قل هو اللہ احد, قنوت, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, رکوع, 2 سجدے, تشہد, ختم, نماز شب. 3 منٹ. اب دیکھیے میں آپ کو عبادت بتاؤں, یہ جو 3 منٹ ہے نا یہ ظاہری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ 3 منٹ کیا ہے؟ یہ ظاہری ہے جو آپ کے سامنے, الحمد, سورہ ناس, قل اللہ احد. لیکن اس 3 منٹ کے پیچھے جو 30 چیزیں چھپی ہوئی ہیں نا, اس کا نام ہے معرفت. بس اس کا نام ہے معرفت. اہل بیت یہی چاہتے ہیں ہم سے, معرفت. یہ ہے معرفت, یہ نماز شب کی معرفت ہو گئی. اب آپ نے توجہ کی نا یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں پر. اب میں آپ کو 1-2 مثالیں اور دیتا ہوں اور اپنے موضوع سے مربوط ہو جاتا ہوں. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. اچھا اب آج تو مجلس چل رہی ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بزرگ ٹیک لے کے بیٹھتے ہیں مجھے ان سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر آپ دیر سے بھی آئے نا تو کوشش کریں کہ آل محمد کی محفل میں جتنی آگے جگہ ہو سکے نا اتنا آگے آیا کریں. آل محمد کی محفل میں پیچھے جا کے نہیں بیٹھا کریں.
آگے آگے حاضری لگایا کریں. آج کی حد تک مجھے کوئی مشکل نہیں ہے بیٹھے. کل سے جب آئے میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. توجہ کیا؟ کیونکہ عزیزوں میں اس کی وجہ بتاؤں آپ کو کہ جو آپ تفرقہ یعنی یہ جو ہم الگ الگ ہو کے بیٹھتے ہیں اس کو تفرقہ بھی کہتے ہیں. تفرق الگ الگ ہو کے بیٹھنا. یہ جو ہم الگ الگ ہو کے بیٹھتے ہیں نا یہ الگ الگ نے ہی ہمیں الگ الگ کیا ہے. جتنا قریب بیٹھیں گے نا دل ملیں گے آپس میں. اور پھر حدیث قصہ آپ سب پڑھتے ہی ہیں کہ جب تک یہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہے وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ کب تک إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا جب تک وہ الگ الگ نہ ہو جائے. تو آپ پہلے سے ہی الگ بیٹھے ہوئے. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا, تیزی سے میں اپنے موضوع سے متصل ہونا چاہ رہا ہوں. وضو کرتے میں اور آپ اس وضو کی معرفت کیا ہے؟ سوال دیکھیے, یہ جتنا سوال آتا جائے گا نا جو اس کا جواب ہوگا وہ معرفت ہے. جو جواب آئے گا وہ معرفت. اس وضو کے بارے میں کیا ہے میں بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کبیرہ بنو ثقیف کا ایک شخص آیا کائنات کے رسول کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ مجھے وضو اور نماز سمجھا دے. کائنات کے رسول نے کہا کہ جب تم بسم اللہ کہہ کے پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو, میں تیز اس لیے بول رہا ہوں تاکہ بات آپ تک جلدی جلدی پہنچے. جب تم بسم اللہ کہہ کے پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو, جیسے ہی ان دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہو, ان دونوں ہاتھوں سے جو تم نے گناہ کیے ہوتے ہیں نا وہ سب جھڑ جاتے ہیں. یہ کام میں اور آپ دن میں ماشاءاللہ 5 مرتبہ کر رہے ہیں, مگر اب جو کریں گے نا وہ ایک نیا انداز ہوگا. اللہ اکبر. یہ معرفت یہی چیز ہے. جب علم آئے گا نا صحیح علم آئے گا خود بخود عمل کی طرف جائیں گے آپ, کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے ہی تم نے یہ کام کیا اس کے بعد جب تم نے منہ دھویا, مستحبات کو چھوڑ کے واجبات بیان کی, جب تم نے منہ دھویا, جیسے ہی تم نے منہ دھویا جو تمہاری آنکھوں نے گناہ کیے تھے, جو تمہاری زبان نے گناہ کیے تھے وہ سب جڑ گئے. اللہ اکبر. اس کے بعد جب تم نے دایاں ہاتھ دھویا تو تمہاری دائیں طرف کے جسم کے سارے گناہ جڑ گئے. پھر جب بایاں ہاتھ دھویا بائیں طرف کے جسم کے سارے گناہ جڑ گئے. اس کے بعد کائنات کے رسول کہتے ہیں جب تم سر کا مسح کرتے ہو, پیروں کا مسح کرتے ہو, تو جس گناہ کی طرف تم ان قدموں سے چل کر گئے تھے وہ سارے گناہ بھی. یہ کیا ہے؟ وضو. اس کے بعد کائنات کے رسول نے اس بنو ثقیف کے شخص کو دیکھا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا پھر جب تم روبہ قبلہ کھڑے ہوتے ہو, اللہ اکبر کہتے ہو, الحمد پڑھتے ہو, سورہ پڑھتے ہو, رکوع کرتے ہو, تسبیح پڑھتے ہو, سجدہ بجا لاتے ہو, تشہد انجام دیتے ہو, اور جب تم ان سب چیزوں سے فارغ ہوتے ہو تو گویا کہ ایسا ہے کہ تمہاری پہلی نماز اور دوسری نماز کے درمیان کے جو گناہ تھے وہ سارے کے سارے خدا نے معاف کر دیے. اب آپ کہیں گے مولانا پریشانی ہے, مثال دے رہا ہوں آپ کو, مثال دے رہا ہوں. مولانا واقعاً یہ نماز کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. توجہ کیجیے. یہ پتہ ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ ماں ہے نا, جو بچے والے ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ ریئلائز کریں گے, محسوس کریں گے. ماں کیا کرتی ہے پورا دن, یہ کر دیا, یہ کر دیا, پانی مت گرانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, پورا دن. بعض اوقات تو بچہ تھک جاتا ہے, اماں اب آپ ڈانٹنا بند بھی کیجیے. مگر وہی ماں کیا کرتی ہے جب رات میں اس بچے کو سلا رہی ہوتی ہے اپنے کلیجے سے لگا کے سلاتی ہے. یہ ہے وہ پروردگار جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کہتا ہے تو پورا دن نہیں بھی آیا نا میرے پاس, شب میں میرے پاس آ گیا, میں تجھے بخشنے کو تیار ہوں, آجا میرے پاس. یہ رحمت الہی. توجہ کیجیے گا. اب آپ یہ جو وضو کر رہے ہیں اس کے بیچ میں ایک کام اور کر لیں, ایک کام اگر اس کے بیچ میں اور کر لیں. عزیزوں آج میں آپ کی خدمت میں جتنی عبادات بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اتنے بھرپور فضائل پڑھوں گا. یہ بھی اہل بیت کے فضائل ہی ہیں. ایما مؤمن, امام رضا کی روایت, ایما مؤمن قرأ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر فی وضوئہ. ہاتھ دھو رہے نا میں اور آپ, ہاتھ دھوتے دھوتے آپ نے انا انزلنا پڑھ لی. توجہ کیجیے گا, ہاتھ دھوتے دھوتے پڑھ سکتے ہیں, کتنی دیر لگتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع کتنی دیر آپ نے وضو کرتے کرتے جو شخص وضو اس طرح سے کرے، سنیں امام رضا کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ جیسے ہی اس کا وضو تمام ہوگا کیوم ولدتہ امہ، ایسا ہو جائے گا کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج پیدا کیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ سورہ انا انزلنا۔ اور اسی روایت کے اندر جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کے بعد ایک مرتبہ پھر سورہ انا انزلنا پڑھ لے، توجہ کیجئے گا عزیزوں، بس میں منزل آخری مراحل پر ہوں، وضو کے بعد ایک مرتبہ پھر سورہ انا انزلنا پڑھ لے۔ آپ نے وضو خانے سے وضو کیا، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ایک مرتبہ انا انزلنا اور پڑھ لی، کیا کہتے ہیں؟ یہ انا انزلنا انسان کے جسم سے گزرتی ہے۔ دیکھیں ظاہر میں سورہ ہے، تلاوت ہے، ظاہر اس کا کیا ہے؟ صرف زبان پر انا انزلنا ہے۔ یہ سورہ انا انزلنا انسان کے گناہوں کے نامہ اعمال کے جو بائیں فرشتے کے ہاتھ میں اس پر سے گزرتی ہے، اور جہاں جہاں سے گزرتی جاتی ہے اس کے گناہوں کو مٹاتی ہوئی جاتی ہے۔ توجہ ہے عزیزوں، توجہ ہے۔ بس میں ایک جملہ دے دوں مگر کل بات کو یہاں سے شروع کروں گا۔ انا انزلنا کی تلاوت کرنا انسان کو ایسا بناتا تھا جیسے آج پیدا ہوا۔ توجہ توجہ پوری توجہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ چھٹے امام اگر کسی بیوی کے بارے میں کہیں کہ یہ حقیقت انا انزلنا ہے، توجہ کیجئے، توجہ ساتھ رہیے گا عزیزوں، جس طریقے سے اعمال اور عبادت کو سن رہے تھے فضائل ایسے سنیں۔ اگر کسی بیوی کے بارے میں کہیں لیلۃ القدر ہی فاطمۃ الزہرا، اگر لیلۃ القدر کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو فاطمہ زہرا ہے، تو اگر وہ بیوی اپنے بچے پر بہے ہوئے ایک آنسو کے صدقے میں جہنم کی آگ کو بجھوا دے، جب تلاوت یہ کام کر سکتی ہے تو اہل بیت کیا کام کر سکتے ہیں؟ توجہ، کیا کام کر سکتے ہیں؟ اب کل یہاں سے بات شروع ہوگی انشاءاللہ۔ حقیقت انا انزلنا کیا کام انجام دے سکتے ہیں؟ بس عزیزوں، اس سے زیادہ میں آج کی حد تک آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، اور کیوں ایسا نہ ہو، اس لیے کہ یہ سامعت قرآن ہے اور اہل بیت ناطق قرآن ہے، اور کربلا کے اندر ہر ایک نے اس معجزے کو دیکھا کہ سر کٹا ہوا تھا مگر نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ عزیزوں، 11 محرم کی ایک روایت ہے کہ 11 محرم کو ایسے مظالم ہوئے، عصر عاشور امام حسین کا سر تھا کہ جو جسم سے کٹا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ 11 محرم کو عمر سعد نے حکم دیا، 2 روایت ہیں، بعض روایتوں میں سارے سر، بعض میں بنی ہاشم کے سر، کہا کہ اب ہمیں کربلا سے کوفہ کی طرف جانا ہے، باقی سر جو جسموں پر لگے ہوئے ہیں اسے کاٹو۔ کیونکہ سب کے لاشیں حسین اٹھا کر لائے تھے، سب کا سر جسم کے ساتھ تھا۔ 11 محرم کو ایک مرتبہ پھر زینب کی آنکھوں کے سامنے 18 قتل ہوئے۔ اجرکم علی الزہرا۔ اور پھر اس کے بعد راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے ایک منظر، دیکھیے اس نے جملے کی عرض کی ہے کہ ایک منظر ایسا تھا کہ میں نے کبھی عورتوں کو اپنی ساری زندگی میں اس طریقے سے نہیں دیکھا، کہ وہ منظر تھا کہ جب حسین کی بہنوں کو اور حسین کی بیٹیوں کو حسین کے لاشے کے پاس سے گزارے گئے۔ اجرکم علی الزہرا، جب زینب کو حسین کے لاشے کے پاس سے گزارے گئے، کیا کیا شہزادی نے؟ اپنے آپ کو الماری سے گرایا، بھائی کی لاش کے قریب آئی، اور بھائی کی لاش کے پاس قریب آ کر ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور کہا یا رسول اللہ
صلی علیک ملائکۃ السماء، اے کائنات کے رسول آپ کے اوپر تو آسمان والوں نے آ کر نماز پڑھی تھی. ھذا الحسین مرمل بالدماء، ارے یہ میرا حسین ہے کہ جس کے جسم پہ خون کی ایک چادر ہے. ھذا الحسین عراء، ارے یہ حسین ہے کہ جس کا لباس چھین لیا گیا ہے. اور عزیزوں اس کے بعد ایک جملہ کہا، ھذا الحسین مرمل بالدماء، ھذا الحسین مسلوب الرداء والعمامہ، یہ حسین ہے کہ جس کا عمامہ چھین لیا گیا ہے، جس کے جسم کی چادر چھین لی گئی ہے. اور عزیزوں اس کے بعد روایت کا جملہ یہ ہے، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے حسین کے جنازے کو اٹھایا، اس کے بعد جو کٹی ہوئی رگیں تھی اس کا بوسہ لینا شروع کیا. کائنات کے رسول سے کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ آپ نے بھی حسین کے گلے کا بوسہ لیا تھا، زینب نے بھی حسین کے گلے کا بوسہ، لیکن یا رسول اللہ جب آپ حسین کے گلے کا بوسہ لیتے تھے اس وقت حسین کا سر گردن سے جڑا ہوا تھا. ارے جب علی کی بیٹی اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لے رہی ہے، حسین کی کٹی ہوئی رہی. اور ایک مرتبہ ایک جملہ کا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، ارے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کرنا. بس عزیز ایک جملہ کہوں گا، یقیناً ایک حسرت ہوگی. ارے بنت زہرا نے کہا ہوگا، بھیا میں نے حسن کے جگر کے ٹکڑے اٹھائے تھے، ارے کاش میرے پاس ایک چادر ہوتی، ارے تیرے لاشے پر ڈال کر میں کوفہ چلی جاؤں. مل کر عزیزوں انہی آنسوؤں کے ساتھ امام حسین کو پکاریں. خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. مل کر میرے ساتھ دیجیے گا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ اپنے دین کی معرفت عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ جو بیمار ہیں اس علاقے میں اس مجلس کی برکت سے انہیں صحت یابی عنایت فرما. پروردگار یہ جو حاضر ہوئے حسین پر گریہ کرنے کے لیے، پروردگار تجھے واسطہ اس مجلس کا صدقہ جو بھی ان کی مشکلات ہیں خدایا ان تمام مشکلات کو آسان فرما دے. پروردگار اس دنیا میں زندگی دے تو محبت اہل بیت پہ زندگی عطا فرما. اس دنیا سے جب ہمیں اٹھا تو محبت اہل بیت پر ہمیں اٹھانا. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے اس پرسے کو زمانے کے امام کے بارگاہ کی ان کی خدمت میں پہنچا دے. ماتم حسین. حسین 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 پیاسے کی